السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ مارکیٹ کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی۔ اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو امریکہ کی بات کر لیں یا جرمنی کی بات کر لیں، جو سب سے سویلائزڈ مارکیٹ ہے، سب سے بہترین مارکیٹ شمار کی جاتی ہے، یورپ کی مارکیٹ کی بات کر لیں، چائنا کی مارکیٹ کی بات کر لیں، جاپان کی مارکیٹ کی بات کر لیں، ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی بات کر لیں، انڈیا کی مارکیٹ کی بات کر لیں، تو تقریباً تمام کی تمام مارکیٹس اس وقت تھوڑا سا پریشر کے اندر ہیں، نیگیٹو پرفارم کر رہی ہیں۔ اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیونکہ اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر بھی آیا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہے، ایک تو بڑھتی ہوئی خام تیل کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے، ایک چیز ہے، اور دوسری طرف خاص کر کے امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کچھ سنجیدہ ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے خاص کر کے جو ایک جرنلسٹ تھے جن کو مصر میں سعودی عربیہ کے جو کونسلیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا، جمال خشک جی کی بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے کچھ سخت اقدامات متوقع ہیں، سعودی عرب کی امریکہ کی جانب سے کچھ سخت اقدامات متوقع ہیں سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ۔ وہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کی جو صورتحال ہے جو تناؤ کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے مارکیٹ، خاص کر کے کیونکہ جب خام تیل کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر کنٹریبیوشن نظر آتا ہے گلف اسٹیٹس میں، وہ سب سے زیادہ سعودی عرب کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے وہ نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر، جو پوائنٹس کا گرنا ہے وہ اس وجہ سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر اگر دوسری طرف بات کریں، جو پاکستان کی مارکیٹ کچھ دباؤ کا شکار نظر آئی، آج کچھ پازیٹیو رجحان نظر آیا ہے، ایون دو مارکیٹ کا آج آخری دن ہے۔ پہلے سیشن میں سٹارٹ اپ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن دوسرے سیشن میں جو ہے وہ چیزیں کچھ اچھی ہوتی نظر آئیں، اور ان دا لاسٹ جو ہے وہ کچھ پازیٹیو رن کے اوپر بند ہوتی مارکیٹ نظر آئی۔ لیکن اب صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ جیسے سینٹ کے انتخابات ہوئے، سینٹ کے انتخابات میں جس کو بڑا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا، جس حوالے سے ہم پچھلے 3 دن سے لگاتار بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو جنرل نشست ہے اسلام آباد کی، اس کے اوپر جو جس کو ہار برداشت کرنی پڑی ہے وہ ہے ہمارے وفاقی وزیر برائے خزانہ۔ تو ان کا اس وقت آنے والے دنوں میں اب ان کا واپس اس سیٹ پر رہنا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے، جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، پاکستان میں جو اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کا جو سلسلہ ہے، پرائس کنٹرول یونٹس ہیں، ان کے اوپر نظر آئے گا، اور وہی اثر نظر آیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر۔ تو آپ کو یہ صورتحال ابھی دیکھنا پڑے گی، آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا تھوڑا سا ویٹ اینڈ واچ کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنی پڑے گی، کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ واپس جاتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، فائنانس منسٹری ان کی ختم ہوتی ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ آنے والا جو پرسنل ہوگا وہ کون ہوگا، وہ کس طرح کی معاشی پالیسیز لے کر کے آئے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی تھیں، اور خاص کر کے سینٹ انتخابات میں یہ چیز بہت سامنے آئی، یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ نہیں کیا ہے، لوگوں نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی جو فائنینشیل، جو ان کی اقتصادی جو سرگرمیاں ہیں، ان کی جو اقتصادی جو اسٹریٹجی ہے، اس کو جو ہے آپٹ کرنے سے انکار کیا ہے، کہ لوگوں کو ایسا فائنانس منسٹر نہیں چاہیے جو کہ فائنانس کو کنٹرول نہ کر پائے، بجٹ کو کنٹرول نہ کر پائے، کیونکہ آنے والے دن ہیں، اور اب یہ ڈیفینیٹلی اب اگر کل کے حوالے سے جیسے بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں پارلیمنٹ سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوری عمل آگے کی طرف بڑھے گا۔ ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ڈیفینیٹلی پھر اگلے 6 ماہ تک اس طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن دوسری جانب ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ اب اس وقت مارچ چل رہا ہے، مارچ کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، پھر ڈیفینیٹلی جیسی اپریل مئی آئے گا تو آپ
کی بجٹ کی تیاری شروع ہو جائے گی. بجٹ میں ڈیفینیٹلی پوری کی پوری فسکل پالیسی تیار ہوگی, آپ کے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ ساری کی ساری دوبارہ سے مانیٹر ہوں گی, یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس حد تک بہترین ہو سکتی ہے, کس حد تک بہتر ہوگی. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو نقطہ انجماد ہے وہ اس کے اوپر ابھی برف پگھل نہیں رہی ہے. اس حوالے سے کچھ چیزیں نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر جا رہی ہیں, جیسے اگر آپ بات کریں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ کچھ اتنا پازیٹیو نمبرز نہیں ہیں جس حوالے سے بات کی جائے. سی پی آئی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ایوری سنگل ویک کے اندر جو ہے جیسی ویک کا اختتام ہوتا ہے اور ہفتے کو جب اعداد و شماریات والے جو ہیں وہ اپنے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ کتنی قیمتوں میں اضافہ ہو, کتنی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, کتنوں میں کمی ہوئی, تو بڑے ہلا دینے والے نمبرز ہوتے ہیں. اگرچہ پچھلے دو اگر دیکھیں 15 دن کے جو وقفے ہیں, بات کریں 15 فروری کی اور بات کریں 1 مارچ کی, تو آئل پرائسز کو, پاکستان کی فیول پرائسز کو بڑھایا نہیں گیا ہے. لیکن بہت اندیشہ ہے اس چیز کے اوپر, بہت اندیشہ ہے اس چیز کے اوپر کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ کچھ سٹیبل ہوگی, کچھ چیزیں ان کی مستقل ہوں گی, مستقل مزاجی ان کے اندر آئے گی, ڈیفینیٹلی فیول پرائسز مزید بڑھیں گی. کیونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, $62 پر بیرل پر پہنچ چکا ہے, اور یہ چیزیں بہت آپ کو ہانٹ کریں گی. ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں جو گیس پرائسز ہیں اس کے اندر مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا, جو فیول پرائسز ہیں اس کے اندر مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن اگر یہ صورتحال دوسری طرف بیٹھتی ہے, اگر ہم جو کوائن کا جو دوسرا رخ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وزیر اعظم صاحب کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا. اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون نیکسٹ پرائم منسٹر آئیں گے جو کہ آ کر کے جو انٹرم سیٹ اپ جو ہے اس کو ڈیزائن کریں گے. پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک لمبا پروسیجر ہے, پھر وہ انتخابات کا جنرل الیکشنز کی طرف جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری عمل پچھلے ایک دہائی سے 5 سال کی 2 ٹرمز جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی جمہوری عمل پورا ہو, اور یہ ان کو جب تک کا ٹائم ملا ہے 2023 تک کا, یہ اپنا جو ایک جمہوری عمل ہے, جمہوری حکومت ہے, پوری اپنی 5 سالہ مدت کو پورا کرے. تو آنے والے دنوں میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کس حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے, کس حد تک چیزیں کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. سب سے بڑا اس وقت جو کویسچن مارک ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے رہنے اور نہ رہنے کے اوپر, کیونکہ اگر وہ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ابھی اس وقت کوئی جواز تو نہیں ہے کہ وہ رہیں گے, لیکن اگر ان کو ریٹین کر لیا جاتا ہے کوئی بھی طریقہ کار نکال کر کے, کوئی بھی آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے یا آئین کی شک کے اندر کوئی اضافہ کر کے, یا وزیر اعظم عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو اگر ریٹین کیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں اسی طریقے سے ہی چلیں گی. لیکن ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو, آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں, آپ کا جمہوری عمل ہو, آپ کا جو معیشت کا عمل ہو, آپ کا جو اقتصادیات کا عمل ہو, یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو, تو اس کے اندر کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آپ کو مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہاں پر ون ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. جب آپ سیاست کے لیے حکومت کے اندر آتے ہیں, سیاست کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے آتے ہیں, اور ایک ملک کو گورن کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ایک ملک ایسا جو کہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہو, 7ویں 8ویں نمبر پر ہو دنیا کا پاپولیشن کے حساب سے, اس کو گورن کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی اسٹریٹجیز نہیں, اس کو آپ کے لیے لانگ ٹرم مضبوط لاہے عمل بنانا پڑتا ہے, جس کو لے کر کے آپ آگے آئیں, اور وہ چیزیں آپ کی کام کرتی ہیں, وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. 2008 میں جب اکنامک کرائسس آیا تو دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینج بند ہو گئی تھیں, پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بھی بند ہو گئی, بند کر دی گئی. لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے. 1000 پوائنٹس کل نیچے تھے, آج تقریباً 400-450 پوائنٹس مارکیٹ نے ریکور کیے ہیں. مارکیٹ میں اگرچہ مندی نظر آ رہی ہے,
اگرچہ مارکیٹ میں مندی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر وہ لوگ جو کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے کام کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر پڑھ کے کام کرتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس مارکیٹ کو ایز اے بزنس ماڈل یوز کرنا ہے، جب آپ بزنس ماڈل کے اوپر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. وہ لوگ اس وقت بالکل سکون سے ہوں گے اور وہ ڈیفینیٹلی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ مارکیٹ کس رخ پر بیٹھے گی، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ ان کی جو سنیفنگ سینس ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر چکی ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر اتنا امیون ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. جیسے ہم پچھلے تقریباً 3 سے 4 دن سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مارکیٹ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے تھے، جب FATF کا اجلاس ختم ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم بتاتے چلے آ رہے تھے، دونوں آپشنز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے کہ اگر FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں ریٹین کرتا ہے تو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ کی طرف جائے گی، اور ایسے ہی ہوا. جیسے ہی ادھر سے جب فیصلہ آیا اس چیز کا کہ جون تک پاکستان کو ریٹین کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نیکسٹ ڈے نیگیٹو ٹرینڈ میں تھی اور صورتحال اسی طریقے سے متوقع تھی. جو دوسری ایکسٹرنل فورسز تھی وہ سینٹ کی انتخابات تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے دونوں پوزیشنز آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ اگر PTI پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، پنجاب میں اس کی حکومت ہے، KP میں اس کی حکومت ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی حکومت ہے، بلوچستان میں اس کی کولیشن گورنمنٹ ہے، تو اگر وہ انتخابات جیت جاتی ہے، سینٹ میں برتری لے جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی PDM کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے دوسرے رخ پر اگر PDM جیت جاتی ہے، جو کہ ہوا، اور اس کا جو اثر ہے آپ کو اگلے دن نظر آیا، تقریباً 1000 پوائنٹس مندی کا شکار ہوئی مارکیٹ، اور مارکیٹ یہ سینس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی جو مارکیٹ کے اوپر جو گریپ ہے وہ بہت اچھی ہو، مارکیٹ کے اوپر آپ کا جو نالج ہے، جو مارکیٹ کے اوپر آپ کا جو گریپ ہے، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کے جو ٹیکنیکلز ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد مارکیٹ کی صورتحال پر بات کریں گے.